बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुफर टूटा खुदा खुदा करके, और एक बड़ी अच्छी खबर है, बल्कि पाकिस्तान के लिए खुशखबरी से कम नहीं कि फैसला कर लिया गया है कि एहतसाबी इंतकाम नहीं बल्कि मुआशी इनकलाब, पाकिस्तान को मुआशी इनकलाब की जरूरत है। और इसके साथ साथ जनाब मियाँ नवाज शरीफ ने वतन वापसी के लिए रखते सफर तो बांध लिया है, लेकिन पाकिस्तान आने से पहले वो कहाँ जा रहे हैं और कौन से बड़े फैसले होने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको बताना है कि अगर मियाँ साहब वतन में, तो एक अहम शख्सियत है जो जिला वतन होने जा रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ बल्कि बड़ी ही खूबसूरत स्टोरी है। ये मैं समझता हूँ कि बहुत आज के हालात की एक खुशखबरी से कम नहीं खुशखबरी ये है कि जब जिस मुल्क में सियासत के नाम पे इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं वो की जाती रही हों, लोगों को जो है मुख्तलिफ झूठे मुकदमात में फंसाया जाता रहा हो, पाकिस्तान की चलती हुई मीशत को ना सिर्फ रोका गया हो बल्कि उस मीशत को दगरगू कर दिया गया हो, और जिस मुल्क में अपने मुखालफिन का जो क्या कहते हैं वो जीना भी मुहाल करने की कोशिश की जाती रही हो, और वक्त का वजीर आज़म, जिस मुल्क का वजीर आज़म जो है वो दियारे गैर में बैठ के ये ऐलान करता रहे कि मेरे मुल्क में सारे करप्ट हैं और चोर हैं और डाकू हैं और वो अकेला ही ईमानदार और सर्टिफाइड सादक अमीन है, उस मुल्क में ये खबर आना कि जनाब पाकिस्तान को हमने मुआशी इनकलाब की तरफ लेके जाना है, हमने पाकिस्तान को सियासी इंतकाम और अपनी सियासी अना की आग की भींट नहीं चढ़ाना, तो ये किसी खुशखबरी से कम नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम के लिए ये बिलाशुबा ये जो खबर है ये मिठाइयाँ बांटने के काबिल है कि यार वो कुफर टूटा खुदा खुदा करके कि इनको ख्याल आ गया कि बस बहुत हो गया, लड़ाइयाँ हमने बहुत लड़ ली, एक दूसरे की टांगें बहुत खींच ली, एक दूसरे को ज़ाती नुकसान बड़े पहुंचा लिए, अब पाकिस्तान के बारे में सोचना है। तो खैर जिसने भी ये फैसला किया या करवाया उसको मेरा सलाम है। सलाम इसलिए है जनाब कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जिनके बारे में ये ज़ुबान ज़द-ए-आम है, और मैं भी इस बात का कायल हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ना वो भी इमरान खान की तरह ज़िद्दी हैं, मतलब जिस बात पे अड़ जाते हैं उससे पीछे हटना ज़रा उनके लिए मुश्किल है। बहुत सारे माजी में ऐसे लोग हैं जो मियाँ नवाज शरीफ के बड़े करीब थे, बल्कि ये कहा जाता था कि जी उनके मशवरे के बगैर तो मियाँ साहब जो है वो खाना पसंद नहीं करते, बल्कि उनको साथ बिठाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और उसके बाद खाना खाते हैं। और फिर ऐसा वक्त भी आया कि वही लोग जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ उनसे हाथ मिलाना गवारा नहीं करते थे, यानी कि वो किसी मामले से अड़ गई तो फिर अड़ गई। लेकिन जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक वो कहते हैं ना मीटर फिर गया था, मीटर घुमा हुआ था। वो कहते थे कि जी हमने पाकिस्तान में जो लोग भी पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार हैं इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जानी है। पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो फिर जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है इनको एहतसाब के दायरे में लाया जाना चाहिए, ये उनका स्टांस था। लिहाजा पार्टी में एक दूसरा मौकफ भी था। दूसरा मौकफ ये था कि वीर जी जान दो भाजी, गुस्सा थुको ते काम नूं अगे वधन दो, यानी कि मिट्टी पाओ। और जिस पर मियाँ नवाज शरीफ जो कहते रहे थे कि जे मिट्टी पाती तो फिर समझो कि पाकिस्तान कभी ठीक नहीं होएगा। तो खैर अब मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस बात के लिए कायल कर लिया गया है कि जी मियाँ साहब आप पाकिस्तान की मीशत को बहाल करने के लिए फोकस करें, पाकिस्तान में मुआशी इनकलाब लाने के बारे में अपना प्लान दें। ये सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ और एहतसाब के नाम पे लोगों को जेलों में बंद करने की सोच है जो है इसको छोड़ दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान को इस वक्त मुआशी तरक्की की ज़रूरत है। तो जनाब खबर यह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बिलाखिर इस मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया है, और मियाँ नवाज शरीफ इस बात पे मुत्तफिक हो चुके हैं कि वो पाकिस्तान में वापस आके एहतसाब के नाम पे, हालांकि वो होना तो ये चाहिए कि जिस बंदे ने जो जुर्म किया है उसको पकड़ा जाना चाहिए और कानून अपना रास्ता खुद बनाए, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो उनके सियासी मुखालफिन हैं, तो फिर उसमें से ये स्मेल करने की कोशिश की जाएगी कि यार ये कहीं सियासी इंतकामी कार्रवाई, तो लिहाजा उससे भी बचने के लिए ये फैसला कर लिया गया है कि जी जो मुआशी इनकलाब है इस पर फोकस किया जाएगा। सियासी मुखालफिन के खिलाफ किसी किस्म की कोई इंतकामी कार्रवाई या गिरफ्तारियाँ या एहतसाब का अमल जो है वो इस तरह से नहीं होगा कि उसमें नज़र आए कि हुकूमत इस पर इंटरफेयर कर रही है। हाँ, एहतसाबी अदारे अपने आइनी इख्तियारात के तहत आगे बढ़ेंगे, कार्रवाई करना उनका काम है, लेकिन हुकूमत का जो फोकस होगा वो हुकूमत अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए, पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी लाने के लिए, पाकिस्तान में रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए, पाकिस्तान में गरीब को
روزگار کے ساتھ ساتھ معیار زندگی بہتر بنانے کے مواقع پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ فوکس کرے گی اور اسی پر جو ہے وہ آگے بڑھا جائے گا۔ اب اس کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے یہ اپنا یو ٹرن لیا ہے تو ایسا بھی نہیں ہے۔ میاں نواز شریف کو اس حوالے سے قائل کیا گیا ہے اور ساتھ کچھ ایسے عملی اقدامات بھی عمل میں لائے گئے ہیں جس سے ان کو یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ میاں صاحب آپ نے اپنا کام اس پہ فوکس کرنا ہے اور جو دوسرا کام ہے وہ ادارے اس پہ فوکس کریں گے۔ یعنی کہ میں نے آپ کو پہلے ایک ویلاگ میں یہ بتایا تھا کہ فیصلے نواز شریف کے عمل درآمد آرمی چیف کروائیں گے۔ یعنی کہ میاں نواز شریف نے جو مطالبہ کیا تھا کہ ان کی حکومت کو گرانے کے لیے اور عمران خان پروجیکٹ کو مسلط کرنے کے لیے جن جن لوگوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے ان کو کٹہرے میں لایا جانا چاہیے، تو اس پروسیس کا آغاز ہو چکا ہے۔ فیض آباد دھرنے کیس پر عمل درآمد کی یقین دہانی اس کا واضح اعلان ہے، اور جناب جو باقی جو اس کے سیاسی مہرے ہیں وہ وقتاً فوقتاً خود بخود کٹہرے میں آتے جائیں گے اور ان کا احتساب ہوتا جائے گا، لیکن میاں نواز شریف جو ہے وہ سیاست میں تو کریں گے لیکن ان کا جو حکومت میں وہ آنے کے بعد جو فوکس ہوگا وہ انقلاب ہوگا، معاشی انقلاب۔ اور اس کے علاوہ جناب آپ کو بتاتا چلوں کہ چونکہ میاں نواز شریف نے 21 اکتوبر کو واپس آنا ہے تو ان کی وطن واپسی پہ ان کا بھرپور استقبال کرنے کی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ مریم نواز اور حمزہ شہباز میدان عمل میں نکل چکے ہیں، حالانکہ ان دنوں جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ اچھی نہیں ہے پاکستان میں۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے 2-3 روز سے بلکہ چند ہفتوں سے تسلسل کے ساتھ بد امنی کے واقعات پیش آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے میدان عمل میں نکلنے کا فیصلہ کیا ہے اور مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی وطن واپسی سے قبل لاہور میں 7 بڑے جلسے کرنے جا رہی ہے۔ آج اتوار کے روز شاہدرہ میں مسلم لیگ نون اس سلسلے کا آغاز کرے گی، جہاں سے مریم نواز اور حمزہ شہباز اس جلسے سے خطاب کریں گے اور لاہوریوں کو وہ کیا کہتے ہیں گرمانے کی کوشش کریں گے کہ وہ اپنے قائد کے استقبال کے لیے تیار ہوں۔ اور میاں نواز شریف پاکستان آنے سے پہلے لندن سے روانہ ہو رہے ہیں اور ان کی منزل ہے سعودی عرب۔ سعودی عرب وہ ملک ہے جہاں کے ایک اہم شخص نے ٹھیک 1 ہفتہ قبل میاں نواز شریف اور شہباز شریف سے لندن میں ملاقات کی تھی اور وہ مبارکباد دے چکے ہیں۔ یہ بھی میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، اور جناب چونکہ مبارکباد مل چکی ہے تو میاں صاحب کے وہاں دورے کا مقصد پاکستان میں فوری طور پہ سرمایہ کاری لانا ہے کہ میاں نواز شریف جیسے ہی پاکستان میں آئیں گے، میاں نواز شریف سیاست میں ان ہوں گے، میاں نواز شریف الیکشن کے بعد اگر وزیر اعظم بنتے ہیں تو فوری طور پہ پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری، اور یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں 50 سے 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری جو ہے وہ لائی جائے گی، اور جس کے لیے سعودی عرب، قطر، دبئی اور چین جو ہیں وہ سب سے بڑے سرمایہ کار کے طور پہ سامنے آئیں گے، کیونکہ سعودی عرب کا دورہ ہے۔ سعودی عرب کے بعد وہ دبئی جائیں گے اور پھر دبئی سے میاں نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے۔ اب دبئی میں میاں نواز شریف کے ساتھ کون کون واپس آئے گا یہ تو بعد میں پتا چلے گا، لیکن بہت سارے لیگی رہنماؤں کی یہ خواہش ہے کہ وہ میاں نواز شریف کے ساتھ اسی طیارے میں وطن واپس پہنچیں۔ اور جناب اب بات کریں گے کہ میاں نواز شریف کی واپسی اور ایک رہنما جلا وطن ہونے جا رہا ہے، تو اگر میاں نواز شریف وطن واپس آئیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی تو ایسی شخصیت ہے کہ جس کے لیے پاکستان جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، یہاں پہ کہتے ہیں زمین تنگ پڑ جائے گی۔ تو اس حوالے سے ایک سینئر رپورٹر ہے اسد طور صاحب، انہوں نے ایک خبر دی ہے جس میں انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ جی اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو پورے مقدمات کا سلسلہ جاری ہے، تو اس کی چونکہ سائفر کے حوالے سے چلان آ چکا ہے، اس میں گواہان ہے، سارا کچھ ہے، تو وہ کڑیوں سے کڑیوں ملاتے ہوئے میں وہ پوری ان کی جو ویلاگ ہے یا خبر ہے وہ تو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا، لیکن اس کا جو نچوڑ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر کے چھوٹا سا اپنا انالیسس دوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ میاں عمران خان کے خلاف یہ جو شواہد ہے یہ اکٹھے کر لیے گئے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے، اور اب چلان پیش ہونے کے بعد لہٰذا اس مقدمے کی جو ہے وہ فاسٹ ٹریک پہ سماعت ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ 1 ماہ یعنی کہ اکتوبر میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس پر فیصلہ آ جائے۔ اکتوبر نہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ مڈ نومبر سے پہلے یعنی کہ پہلے ہفتے میں، نومبر کے پہلے ہفتے میں فیصلہ آ جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر فیصلہ آ جاتا ہے اور ان کو اگر 2 سال تک سزا ہو جاتی ہے، وہ بڑی سزا کی بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اگر ان کو 2 سال کی سزا ہوتی ہے تو پھر ہوپ فلی کہ یہ سزا اسلام آباد ہائی کورٹ سے معطل ہو جائے گی، یعنی کہ عمران خان کو ریلیف مل جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں ریلیف ملنے کے بعد ان کے خلاف دیگر مقدمات بھی ہیں، توشہ خانہ کا مقدمہ کے علاوہ القادر کا مقدمہ ہے، القادر کے علاوہ ان کے خلاف توڑ پھوڑ کے کئی مقدمات ہیں، اس کے علاوہ ان کا 9 مئی کا مقدمہ ہے، بغاوت کا مقدمہ ہے، اور کئی مقدمات ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اگر ان کو کسی ایک مقدمے میں سزا ہوتی ہے، وہ معطل ہوتی ہے، تو دوسرے مقدمے میں کارروائی کا آغاز کر دیا جائے گا۔ بالآخر وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا جیل سے آنا ناممکن ہے۔
وہ جیل سے باہر نہیں آئیں گے اور ان کی جیل میں موجودگی میں ہی آئندہ انتخابات کروائے جائیں گے، ایون کہ اگلی حکومت کے قائم ہونے تک عمران خان کا جیل سے آنا مشکل ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں ناممکن ہے۔ تو لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ امکانی طور پہ پھر عمران خان ہو سکتا ہے کہ اگلی حکومت کے قیام کے بعد عمران خان جیل سے ہی جلا وطنی اختیار کر لیں، کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ وہ باہر چلے جائیں۔ لیکن اس پہ میرے پاس جو انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کے لیے وہ کون سی عالمی طاقت ہے جو یہ رسک لے گی اس بندے نے کسی کے ساتھ، اور پنجابی سے کہتے ہیں بنا کے رکھی ہوئے، اس نے کسی کے ساتھ نہیں بنائی، اس بندے نے ہر ایک کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بندہ سعودی عرب کے خلاف سازشیں کرتا رہا ہے، ان کے لیے گندی زبان استعمال کرتا رہا ہے، تیارا انہاں دا تے وچ بہ کے گالاں بھی انہاں نوں، تو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا رہا ہے۔ یہ بندہ ترکی اور ملیشیا کے ساتھ مل کے سعودی عرب کے خلاف سازش کرتا رہا ہے، سعودی عرب کے ساتھ مل کے ترکی کے خلاف سازش کرتا رہا ہے، ایران کے ساتھ مل کے سعودیہ کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، اور سعودیہ کے ساتھ مل کے ایران کے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہا ہے۔ ایون کہ محلے دی وہ ماسی ہے کہ جن نے کدی بھی جڑا نا وہ کوئی چنگا کام نہیں کیتا، بس بختوئیاں کیتیاں نے۔ تو جناب عمران خان کا مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کے لیے کوئی ایسی طاقت مجھے تو نظر نہیں آتی، جو ہے ہاں ایک طاقت ہے، اور وہ ہے یہودیوں کا گھر، جس کی میں نے پہلے بھی خبر دی ہے، پہلے بھی رپورٹ کیا ہے، جو اس کے لیے متحرک ہیں، یعنی کہ ان کے سابق سسرال، وہ گولڈ سمتھ فیملی، گولڈ سمتھ پیلس، وہ ان کے لیے متحرک ہے، اور وہ کچھ کر لے تو کر لے، باقی مجھے کرتا ہوا جو وہ دکھائی نہیں دیتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔